ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دین ہے کیا؟ دین نام ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اسی کا نام دین ہے۔ دنیا میں ہم بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہمارا سابقہ پڑتا ہے، بہت سارے کام ہمارے سامنے ہوتے، ان میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے جاننے کا نام دین ہے، علم ہے، اور اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ معلوم ہوگا تو آدمی کام کرے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کرے۔ علم اس بات کا کہ مجھے کرنا کیا ہے اور کس چیز سے دور رہنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، دین ہے۔ یہ جب معلوم ہو جائے کہ کیا کرنا ہے، بہت کچھ اس نے حاصل کر لیا۔ دنیا میں ہم جس طرح زندگی گزارتے ہیں، ہمارے دل بہت بیمار ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، باڈی ہماری خراب ہوتی ہے، تو ہم اہتمام کرتے ہیں، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر آئی ہوئی چھوٹی بیماری کو بھی ہم نظر انداز نہیں کرتے، ایک ننھا معروف کو چھوڑتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور بیمار دل جنت میں نہیں جا سکتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی۔ انہی دو کے لیے ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ مالدار بن جاؤں، بیپار کے ذریعے سے زیادہ پیسے کما لوں، اپنے علاقے کا، گاؤں کا، خاندان کا سب سے زیادہ پیسے والا بن جاؤں، اسی کی محنت ہے۔ اور میرے بچے بھی سب سے زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوں، یہی دو محنت انسان کرتا ہے۔ اللہ نے صاف بتا دیا کہ یہ دو چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ لا ينفع، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گئی، آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ کن سے؟ مال بنون، تمہارا پیسہ تمہیں کام نہیں دے گا، تمہارے بچے تمہارے کام نہیں آئیں گے۔
کام آنے والی چیز کیا ہے؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کام قیامت کے دن جو آئے گا جس سے ہمیں فائدہ ہوگا وہ ہمارا دل ہے، اور دل بھی ایک دم صاف ستھرا ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ قلب سلیم کہتے ہیں، جو صحیح سلامت ہو۔ ایسا دل بھی کام نہیں آئے گا جو بیمار ہو، اور دل صحیح سلامت کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، اور دل کی بیماری الگ ہے۔ سورہ بقرہ شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں یہ بتایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، لیکن آخرت پر، دین کی ان باتوں پر جتنا ضروری یقین کرنا ہوتا ہے ان کے اندر نہیں ہے۔ زبان سے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ آ کر وہ نماز بھی پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ دور، وہ زمانہ ایسا تھا نماز کو چھوڑنے کی کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صحابہ یہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ عام رائے ہوا کرتی تھی، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں؟ ایک کو دیکھ کر دوسرا بھی روزہ رکھتا ہے۔ پورا محلہ، ہر گھر سے جب لوگ مسجد آ رہے ہیں تو نہیں آنے والے کے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی جاؤں، ورنہ آنے جانے والے اس پر بری نظر ڈالیں گے، ارے سب جنوں مسجد کو جا رہا تو ان گھر میں بیٹھ کو ہے، باتیں ہوتے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ ایمان والے تو اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت میں نماز پڑھتے تھے، پابندی کرتے تھے، لیکن دوسرے جو منافقین تھے جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا، زبانی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، وہ بھی لوگوں سے بچنے کے لیے، لوگوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، یہ ان کی دل کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور یہ بیماری کم نہیں ہوگی، علاج ہوگا تو کم ہوگی نا، دن بدن اسے اور زیادہ بیمار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جن چیزوں پر یقین کرنا چاہیے، دنیا میں سب سے سچے انسان نے جو کچھ بتایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن بھی کہا کرتے تھے، سب متفق، مکے کے اندر ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ یہ سچے انسان ہیں، زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے جو کچھ خبر دی ہے وہ سب 100% صحیح ہے، اس کا ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، لیکن
جو نہیں مانتے ہیں ان چیزوں کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن روزہ چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ کتنا اسے دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اب جس کسی کو بھی یقین ہوگا کہ میں ایک نماز چھوڑوں گا تو مجھے آگ میں جلنا پڑے گا، ڈال کر جلایا جائے گا، تو وہ نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نماز وہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اسے یقین نہیں ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے باتوں کو وہ سچ نہیں مان رہا ہے، اسی لیے تو وہ دور ہے۔ اذان ہوتی ہے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، نماز سے بڑھ کر کسی اور چیز کو سمجھ رہا ہے، دل میں یہ تسلی دیتا ہے میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، کبھی فرصت میں چلا جاؤں گا نماز پڑھ لوں گا، رمضان میں اللہ کو یاد کر لوں گا، میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ دل بیمار ہے، دل کا ریاکشن نہیں معلوم کیسا ہے۔ دل کے ماننے اور نہ ماننے کا نام ہی دین ہے۔ نماز دل کا امتحان ہے، روزہ دل کا امتحان ہے، ہمارے ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں یہ سب ہمارے دلوں کا امتحان ہے۔ کچھ جوان بچے رمضان میں مسجد میں گزارتے ہیں، رات بھی مسجد میں سونا، دن پورا مسجد میں بیٹھنا۔ اب وہ مسجد میں کیوں رہتے ہیں؟ مسجد میں آدمی اس لیے آتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں رہتے ہوئے عبادت کرنا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے۔ جو لوگ ساری رات مسجد میں گزارتے ہیں ان میں سے کسی کو ذرا بٹھا کر پوچھئے اتنے دن ہو گئے تو مسجد میں سوتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، زیادہ وقت گزارتا ہے، قرآن کتنا پڑھا ہے تم نے؟ کبھی کھول کر دیکھا قرآن؟ زیرو، صفر۔ کسی کے دل میں بات نہیں آتی کہ میں مسجد میں ہوں، تھوڑی دیر مجھے قرآن کھول کر دیکھنا ہے۔ بیمار دل ہے، دل کے اندر کوئی ریاکشن ہی نہیں ہے کہ مسجد میں میں کیا کروں۔ آپ جس ماحول میں ہیں، جہاں ہیں، آپ کے دل کا جو ریاکشن ہے اسی کا نام دین ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دل آپ کا مائل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی سورہ آل عمران کے اندر، اور یہ بھی فرمایا جو بہت زیادہ جس کا ڈیپ نالج ہے، دین کو جو بہت زیادہ سمجھتا ہے اور جس کا بھیجا بھی بہت اچھا کام کرتا ہے، وہ راسخون فی العلم، راسخ کہتے ہیں بہت مضبوط، ایک دم پہاڑ کے جیسا۔ علم کے اندر جو ایک مضبوط پہاڑ ہے، یعنی جو بہت زیادہ نالج رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور وہ اس سے پہلے یہ بتا کل من عند ربنا، جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کو کچھ بھی ملے گا اللہ کے دینے سے ملے گا، اس بات کا اسے پورا یقین ہے، اور پھر وہ بہت زیادہ علم بھی رکھتا ہے۔ اور وما یذکر الا اولو الالباب، اس کا بھیجا ٹھیک ہے، اس کی سوچ بھی بہت
کریکٹ ہے، صحیح ہے۔ ان صفات کے ساتھ اللہ نے کہا یہی لوگ یہ دعا کرتے ہیں۔ آدمی جتنا جانتا ہے، جتنی گہرائی اس کے اندر ہوتی ہے، جتنا ڈیپلی وہ اسٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اچھا ریاکشن کرتا ہے، ریاکٹ کرتا ہے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ یہ لوگ جو بڑے اچھے علم والے ہیں، جن کا پورا بھروسہ ہے اللہ پر، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اللہ کے دینے سے ہوگی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کی تھاٹ اور سوچ بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھا ذہن ہے اس کا، وہی لوگ یہ دعا کرتے۔ اور دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، ہمارے دلوں کو ٹھیک رکھ، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد۔ ایک تو اے اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، سیدھا راستہ بتایا، دین کی سمجھ دی، یہ تیرا احسان ہے۔ کسی کو سیدھا راستہ مل جائے، صحیح بات اسے پتہ چل جائے، اس لیے کہ آج کل سیدھی سچی اور اچھی بات کوئی بولتا نہیں ہے، بات بھی صحیح ہمارے سامنے آتی نہیں ہے۔ لوگ اپنے ماحول کا خیال کر کے، جس میں وہ ہے ان کا خیال کر کے، دین کو بھی بگاڑ کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی صحیح بات بڑے بڑے لوگ نہیں بیان کرتے، جان بوجھ کر یہ بات غلط ہے، پھر بھی یہ بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے۔ ماحول ایسا ہے، اسی لیے اعلان ہوتا ہے نا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، کہ اچھی بات کوئی ہمیں بتائے اور ہماری سمجھ میں آ جائے وہ، اور دل اس کو ایکسیپٹ کر لے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں نا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کوئی صحیح طور پر جیسے قرآن و حدیث میں ہے وہ ہمارے سامنے بتائے، ہمیں سمجھائے، اور ہماری وہ بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ اس لیے کہ اس سے ایک آیت پہلے اللہ نے کہا، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں صاف تعلیمات ہیں، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان صاف تعلیمات کے پیچھے جو کلیئر ہیں، پڑھتے ہی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، ان کو بازو میں رکھیں گے۔ اور جن باتوں کو اللہ نے کلیئر بتایا ہی نہیں ہے، ان کو حل کرنے کی، ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ زَيْغُوا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو دلوں کے بیمار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کلیئرلی آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، کچھ باتیں جس کا مفہوم، جس کا ڈیٹیلز اللہ نے بتایا نہیں ہے، ان پر ایمان لانا، ان کی تلاوت کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، قرآن کی خوبصورتی ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم، اس کا کیا معنی ہے، کیا ارتھم ہے، نہیں بتایا اللہ نے، نہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ الف لام میم ہم میں سے ہر ایک پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے پر برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ قرآن کا ایک حرف کوئی پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم
ایک حرف ہے، نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، 3 حروف ہیں۔ جو کوئی الف لام میم پڑھے گا اسے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ الف لام میم اللہ کے کلام کا حصہ ہے، ہم اسے قرآن کا حصہ مانتے ہیں، لیکن اس کا ارتھم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ اب کوئی اس کے ارتھم کے پیچھے لگے، نہیں مجھے یہ بھی سمجھنا ہے اس کا ارتھم کیا ہے، تو وہ گمراہ ہوگا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا سچا دل کا انسان ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ جو چیزیں کلیئر ہیں، سورہ فاتحہ میں کلیئر اللہ نے بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم ایمان والے، ہم جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، آج ہم آپ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں۔ روزانہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر یہ سورہ ہم پڑھتے ہیں اور اللہ سے ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اے اللہ چھوڑ کو کسی اور کی عبادت ہم نہیں کریں گے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہم بولتے ہیں، ہر مسلمان بولتا ہے، اور یہ ہر بچے کو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ہم عبادت جو کچھ بھی ہے، عبادت، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سر کا جھکانا عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، ایمان والو رکوع کرو، رکوع تو جھکانا، واسجدوا، سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، ولیطوفوا بالبیت العتیق، بیت اللہ قبلہ جو ہے کعبہ، اس کے اطراف چکر لگانا، طواف کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کی غرض سے مسجدوں کو جانا بھی عبادت ہے۔ گھر میں آپ وضو کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب میں مسجد جا رہا ہوں، یہ جو ہمارا آنا جو ہے مسجد کی طرف، یہ عبادت ہے۔ ایک ایک قدم پر ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو مسجدوں کی طرف چلنا بھی عبادت ہے۔ یہ کام اگر ہم دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہی ہم سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد، عبادت جو کچھ بھی ہے، جس کا بھی نام عبادت ہے، اے اللہ وہ ہم تیرے ہی لیے کریں گے، ہم جھکیں گے تیرے سامنے، سجدہ کریں گے تیرے لیے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسے قیام ہم کرتے ہیں نا نماز میں، یہ بھی اے اللہ تیرے لیے۔ اب کہیں اور کسی دربار میں جا کر، چاہے چاوڑی میں چاہے کسی درگاہ میں جا کر کھڑا ہوا ہے ادب کے ساتھ، مشرک ہے، وہ ہر دن 5 نمازوں میں اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن چونکہ دل بیمار ہے، جانتا ہی نہیں کہ کیا ہے، وہ ہر جگہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، جو لوگ صحیح علم رکھتے ہیں، جن کا علم بھی مضبوط ہے، جن کا ایمان بھی مضبوط ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، علم آ گیا، بھروسہ بھی ہے، مائنڈ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، ایسے ہی لوگ اللہ سے یہ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لا تزغ قلوبنا، اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا مت کرنا، میرے دل کو صحیح رکھ، میرا دل کبھی خراب نہ ہو، اور دل کی بیماری ظاہری نہیں ہوتی، ہم کتنا دل کا خیال کریں گے اتنا ہمارا دل ٹھیک ہوگا۔ عورتوں کو آپ دیکھیں گے بن سنورنے کے لیے 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، بال ٹھیک کرنے کے لیے، میک اپ کے لیے، یہ وہ سب، 10 نمش میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے، کبھی خیال بھی نہیں آئے گا۔ دل بیمار ہے،
اس لیے ظاہری جسم کا اتنا خیال ہے، میری چوٹی ٹھیک ہے یہ نہیں، تو اللہ کے گھر آ رہی ہے، پردے میں آ رہی ہے، کون تیری چوٹی دیکھنے والا ہے؟ میرے کپڑے ٹھیک ہے کہ نہیں، کون تیرے کپڑے دیکھنے والا ہے؟ پورا جسم چھپا کر تمہیں کہیں جانا ہے، صرف اللہ کا گھر نہیں، دنیا میں کہیں بھی جانا ہے، آپ اپنا جسم کھول نہیں سکتے ہیں۔ جاکٹ اچھا سیا کہ نہیں ہے، جاکٹ سلانا ہی حرام ہے۔ ایسا لباس جس میں آپ کا گردن کھلا ہے، آپ کی پیٹ کھلی ہے، آپ کا پیٹھ کھلا ہے، یہ ساری چیزیں دوزخ میں جلنے والی ہے، جاکٹ کا پہننا ایک دم حرام ہے۔ پورا ہاتھ کھلا ہوا ہے، عورت کے لیے ہتھیلی خالی، 2 ہتھیلیاں 2 پاما چھوڑ کو پورا جسم ڈھانکنا ضروری ہے۔ کوئی ایسا کپڑا آپ پہن ہی نہیں سکتی، کوئی بھی عورت جس کے اندر جسم کا کوئی حصہ کھلا ہو۔ فلاں جگہ اچھا جاکٹ سیتے، وہ سب بھی خیال رکھتا، بھائی کو اجتماع میں بیٹھ کو گھنٹے بات کریں گے، یہ لینا ہے وہ لینا ہے، میرا دل کا کیا حال ہے، میری نماز کتنی ٹھیک ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے گھر میں رہ کر رمضان کے مہینے میں جوان بچے رات بھر مسجد میں سونا پسند ہے، گھر کو آتے نہیں سونے کے واسطے، کیا کرتے مسجد میں؟ ادھر ادھر کے بات آ کر ٹائم ویسٹ کرتے۔ کیا یہ 4 بچے جو مسجد میں گزار رہے ہیں، کبھی ان کو توفیق ہوئی کہ چلو ہم سب مل کر کے قرآن پڑھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی تو ایک پڑھنے والا ہوگا جو قرآن دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، کیا ان سب کو بٹھا کر کے اس نے قرآن پڑھا، کبھی سنایا؟ اللہ کے نبی جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جبرائیل آتے تھے اور رات میں جبرائیل قرآن پڑھتے، اللہ کے نبی سنتے، اور اللہ کے نبی پڑھتے جبرائیل سنتے، یہ رمضان کے ہر نائٹ میں ہوتا تھا۔ کتنی فکر تھی ان کو۔ جو لوگ اچھے دل والے ہوتے ہیں، جن کا علم بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ کہیں میرا دل ٹیڑھا تو نہیں ہو رہا ہے، اپنے دل کو ٹھیک کرنے کا وہ بہت خیال کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی اکثر دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک او علی طاعتک، اے دلوں کے بدلنے والے، پھیرنے والے، یا مصرف القلوب، یا مقلب القلوب، قلب پلٹنے کے معنی میں، اے دلوں کے پلٹنے والے، دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو ہمیشہ دین پر صحیح سلامت ثابت قدم رکھ۔ یہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ کیا ان کے دل کو بھی بیماری ہو سکتی تھی؟ کیا ان کے دل میں بھی بیماری آ سکتی تھی؟ کیا اللہ کے نبی کا دل بھی ٹیڑھا تھا؟ کیوں دعا کرتے تھے؟ ہمیں سکھانے کے لیے، امت کو، جن کو کبھی خیال نہیں آتا کہ ہمارے جسم کے اندر ایک دل بھی ہے جو ہمارے سینے میں ہے، اصل صلاح اس کی صلاح ہے۔ دین کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ دل کی صحیح سلامتی کا نام دین ہے۔ جس کا دل ٹھیک ہو گیا، ہر بیماری سے بچا ہوا ہے، اس کے اندر نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ غیروں سے مانگنے کے جذبات ہیں۔ ایمان کے خلاف جو جو چیزیں ہیں، دل سے وہ ناپسند کرتا ہے۔ چاوڑیوں میں جانے کو جو پسند کرے، چاہے اس کا دل بیمار ہے، وہ بیمار دل والا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جو چاوڑیوں میں جانے سے نفرت کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہاں جانے سے میرا دل بیمار ہوگا، وہ ٹھیک انسان ہے، اس کا دل صحیح سلامت ہے۔ کسی اور دربار میں جانے کو جو ناپسند کرتا ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ تم ایمان والے اس وقت تک نہیں بن سکتے
جب تک کفر میں جانے کو، کفر کے کاموں کو اس قدر ناپسند نہ کرو جس طرح آگ میں جلائے جانے کو ناپسند کرتے ہو۔ کوئی ہم کو پکڑ کر انگار میں ڈال کر جلا دے، ایسا کوئی سچویشن، تو کیا آدمی اسے پسند کرے گا؟ جلنا اسے پسند ہے، اپنے آپ کو جلانا، وہ بھی خود نہیں، کوئی دوسرا ہمیں جلائے پکڑ کر، یہ بات ہمیں اچھی لگے گی؟ کوئی اس بات کو پسند کرے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ تم کوئی کفر والا کام کرو۔ لوگ تو چاہیں گے کہ تمہیں پھر واپس ان کی طرف لے جائے۔ قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے، یہود اور مشرکین وہ یہ چاہیں گے کہ تمہیں دوبارہ اسی طریقے پر لائے جیسے تم پہلے تھے۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے سے پہلے جو حالات تمہارے تھے، یہ مکے کے مشرک اور یہودی مدینے کے، ان کی یہ دلی خواہش ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تم لوگ ایمان لائے ہو پھر بھی ان کی کوشش جاری ہے، یہ ٹرائی کر رہے ہیں حتی الامکان کہ تم دوبارہ محمد کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو ایمان لائے ہو اسے چھوڑ کر اپنی پرانی زندگی میں آ جاؤ۔ یہ دنیا کے ہر کافر، ہر منافق، ہر برے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب اس کی طرح سے بن جائے۔ پینے والا سب کو اپنے ساتھ بٹھا کر پلانا چاہتا ہے، ہر گنہگار ان جاتا سنہا 10 زنا خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کوئی ایمان والا کام نہیں کر رہا ہے، وہ کفر والا کام کر رہا ہے۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، اور کفر سب سے بڑی بیماری ہے انسان کے لیے۔ اگر میرا دل اس طرح تیار نہیں ہے، دل آپ کا یہ نہ کہے کہ نہیں مجھے تو نماز کی پابندی کرنا ہے، آپ کا دل آپ کو مسجد کی طرف نہ ڈھکیلے، دل سے مجبور ہو کر آپ مسجد کی طرف آنے کی آپ کی عادت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دل ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ اس دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس دل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح القلوب، دلوں کی مرمت کرنا، اصلاح کرنا۔ یہ جو رمضان ہے یہ اسی لیے آیا ہے لعلکم تتقون، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، دل ابھی تیار نہیں ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے۔ زبردستی نہیں، شوق کے ساتھ پورا کرنا، روزہ شوق کے ساتھ رکھنا ہے، نماز شوق کے ساتھ رکھنا ہے۔ باہر کے کاموں سے اللہ کے نبی جب تھک جاتے تھے بلال سے کہتے ارحنا یا بلال، اے بلال چلو نماز شروع کرو تاکہ ہمیں راحت ملے گی۔ نماز پڑھنے میں کبھی آپ کو فریشنس ملے گا، نماز پڑھنے سے ساری تھکاوٹ دور ہو کر آپ کو ایک اطمینان ملے۔ آج لوگ اپنے ٹینشن کو، اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ٹینشن ہے، آپ آرام سے لیٹ کر کوئی گانا یا کوئی سیریل، کوئی چیز دیکھنا آپ کو پسند ہے تاکہ تھوڑی دیر آپ کا ذہن ٹھیک ہو جائے۔ تھکے ہوئے ہیں، بھوک ہے، کوئی بات ہے، فوراً کھانے پینے اور ریسٹ کی طرف آپ جاتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر یہی ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جن کا دل صحیح ہوتا ہے، ساری گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، وہ اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ٹینشن ہے اسے دور کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نیند رات کو نہیں آ رہی ہے، ادھر ادھر جا کر دم کرانے، پانی کرنے، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے،
زیادہ امتحان نہیں لے گا اللہ، پہلے دن ہی آپ کو وہ کیفیت نہیں آئے گی، پہلی گولی سے علاج نہیں ہوگا۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے، بخار ہے، آپ دوا لیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، کبھی کبھی پہلے ٹیبلٹ سے، پہلے انجیکشن سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو پھر بھی آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، ایک کورس پورا کرنا ہے، بیماری دور ہو جائے گی۔ ٹینشن دور نہیں ہو رہا ہے، دعا پڑھنے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے، رات کو کھڑے ہو کر تھوڑی بہت 2-4 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے ہی دن آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، رزلٹ ملے گا۔ دل کا اطمینان، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، 13ویں پارے کے اندر سورہ رعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے بتایا کہ دلوں کا اطمینان جو ہے، سکون، پیس، آرام، ٹینشن سے دور، یہ ساری چیزیں کس میں ہیں؟ اللہ کی یاد میں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، رات کو سونے سے پہلے تھوڑا اللہ کو یاد کر لو۔ عشاء کی نماز ہو گئی، دوسرے کام ہو گئے، اب سونا ہے۔ ایک ایمان والا کیسے سوئے گا؟ وہ وضو کرے گا، اپنے بستر پر بیٹھ کر 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 3 بار اللہ اکبر، یا 30 پر 4 بار اللہ اکبر، پورے 100 ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کی عادت تھی، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورے ہیں، ایک بار پڑھنا، دونوں ہاتھوں پر پھونکنا، پھر اس کو سر سے لے کر پورا اپنے چہرہ، سامنے کا حصہ، پاما، پورا جہاں تک ہمارے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں کو پھیرنا، پھر ایک بار پڑھنا یہ 3 سورے، پھر اسی طرح پھیرنا، سر سے لے کر سامنے پیچھے 3 مرتبہ یہی عمل کرنا ہے۔ اور پھر تھوڑا بہت دن بھر کا خیال کرے، کچھ غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ آج کے دن میں نے یہ غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر، اور سونے کی دعا پڑھ کر سو جائے، اطمینان سے نیند آئے گی۔ 1-2 گھنٹے بھی آپ سوئیں گے، پھر آپ اتنے فریش ہو جائیں گے، اتنی انرجی ملے گی، کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی پوری رات جاگتے تھے، کبھی نہیں سوتے تھے، اور کبھی کبھی آدھی رات۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، سورہ مزمل کے اندر اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے تھے کلیئر بتایا، آج موجود ہے، ہم میں سے ہر ایک پڑھ سکتا ہے کہ اے نبی، اے محمد، تمہارا رب یعنی اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ تمہاری رات کیسے گزرتی ہے۔ کسی رات تم رات کے 2 حصے عبادت میں گزار دیتے ہو، 12 گھنٹے کی رات ہے تو کبھی 8 گھنٹے آپ عبادت کرتے ہو اللہ کی، کبھی کبھی ایک حصہ رات کا یعنی پورے 4 گھنٹے آپ عبادت کرتے ہو، اور کبھی آدھی رات یعنی 6 گھنٹے، یہ آپ کا معمول ہے۔ اور کبھی آپ کو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، ساری رات عبادت کیے ہوئے ہیں، لیکن نماز پڑھنے سے، اللہ کے ذکر سے وہ انرجی آپ کو ملتی تھی، وہ طاقت ملتی تھی کہ دیکھنے والا کبھی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ رات بھر جاگے ہوئے ہیں، انہوں رات کو سوئے نہیں، وہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا تھا، چہرہ آپ کا اتنا فریش، آپ رات بھر جاگے ہیں، 2 دن آپ نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن، 100 میں وصال، آپ جو ہے روزہ رکھتے تھے، شام کو افطار نہیں کرتے، کھولتے نہیں تھے، کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، پھر صبح کو سحری میں بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، ایک روزہ، پھر دوسرا، بیچ میں کھولے نہیں، سحری کرے نہیں، نہ افطار،
پھر تیسرا شروع ہو گیا، کئی دن تک مسلسل آپ روزے رکھتے تھے، ان کو صوم وصال کہتے ہیں، ایک روزے کو دوسرے روزے سے ملانا۔ یہ دیکھ کر صحابہ نے بھی شروع کیا، اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا، تمہارے لیے یہ کورس نہیں، اتنی بڑی محنت اللہ تم سے نہیں چاہتا ہے، تم شام کو روزہ کھولو، صبح کو سحری کرو جیسے آج ہر مسلمان کرتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا روزے کا ثواب زیادہ اسی وقت ملے گا جب تم روزہ کھولو گے اور دوسرے دن سحری کرو گے، ترغیب دی، لیکن خود ان کے لیے کچھ الگ کورس تھا۔ سب سے زیادہ محنت اللہ کے نبی نے کی، ہم کوئی سوچ بھی نہیں سکتے، سب سے زیادہ قربانی اللہ کے نبی نے دی ہے، اس لیے کہ اللہ جس کو جتنا اونچا مقام دیتا ہے نا اس کا اتنا ہی امتحان ہوتا ہے دنیا کے اندر، ہر طرح کی قربانی دی گئی۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی فادر کا انتقال ہو گیا، ہم سب جانتے ہیں، کسی سفر میں گئے واپس ہی نہیں آئے، راستے میں ہی انتقال ہو گیا، عبداللہ پیٹ میں تھے، جب پیدا ہوئے بچے تھے، ماں اور دادا کی محبت سے ان کو دور ہونا پڑا، دودھ پلانے کے لیے، پرورش کے لیے دائی حلیمہ کے حوالے کیے گئے۔ ماں اور دادا جو حد سے زیادہ محبت کرتے تھے ان سے دور رہ کر دودھ پینا پڑا، جوان ہوئے، 3-4 سال وہاں گزارے، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہوتی ہے نا، 2 سال دودھ پلانے کے بعد دائی حلیمہ نے جب دیکھی اللہ کے نبی کے گھر میں ہونے کی وجہ سے کتنی برکتیں ہیں، پورا علاقہ سرسبز ہو گیا تھا آپ کی برکت کی وجہ سے، اس قبیلے کے اندر، یہ تو قبیلہ تھا، خیمے ڈال کر رہتے تھے، جب اللہ کے نبی کو دودھ پلانے کے لیے یہ لے گئی مکے سے دور تو ان کے پورے علاقے کا ماحول بدل گیا تھا، کلائمیٹ چینج ہو گیا، جہاں کبھی بارش نہیں ہوتی بارش ہو رہی ہے، جہاں کبھی گرینری نہیں ہے وہاں ہریالی ہے، جن جانوروں کے اندر دودھ نہیں تھا چونکہ چارہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان جانوروں کے تھن بھر گئے ہیں اللہ کے بچے کی وجہ سے، برکت والی زندگی۔ وہ 2 سال بڑے اچھے گزرے تو واپس کرنے کے لیے آئی اور یہ ایک درخواست تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ اور کچھ زمانہ جو ہے یہ ہمارے گھر میں رہے، گاؤں کا ماحول اچھا رہے گا شہر سے، تو یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ان کی اور اچھی پرورش ہوگی، ریکویسٹ کر کے لے کے گئی۔ جب ہوش پہ آیا 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ تو یہ جانتا ہے نا کہ کون ماں ہے کون باپ ہے، ان سے دور کرنا آسان نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے کسی کوئی دوسرا گود لے تو وہ رونے لگتے ہیں، ہے نا، دوسروں کے پاس کوئی رہتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو شروع کے پیدا ہونے کے بعد کے پیدائش سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جب پیدا ہو گئے 4 سال تک تقریباً گھر ماں سے بھی دور ان کو رکھا گیا، وہی تھے۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، یہ دائی حلیمہ کے ایک بیٹے کے ساتھ بکری چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے جنگلوں میں، سارے کھانے کا سامان نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے، ابھی 4-5 سال کے بچے ہیں بہت چھوٹے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، تم گھر جا کر کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ تو وہ جو رضائی بھائی یعنی جس ماں نے دودھ پلایا ہے حلیمہ، ان کے بیٹے، وہ بھی بھائی ہوتے ہیں رشتے میں، وہ گئے تو 2 فرشتے آئے اور اللہ کے نبی ابھی احساس سے خود بیان کر رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں،
پیٹ ان کا چاک کیا گیا، آپریشن کیا گیا، دل نکال کر کے اس کو دھویا گیا، پھر سینہ پھر سیا گیا، یہ سب ہوا۔ وہ ان کا جو بھائی تھا وہ دیکھا، آیا وہ بیچ میں ان بٹوین آ کر دیکھا، گھبرا گیا، دوڑتے ہوئے گیا گھر کے اندر، ماں سے بتایا کہ محمد کے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے، کوئی 2 آدمی آئے، ان کا سینہ ایک دم چاک کر رہے ہیں دل نکال کر۔ وہ بھی گھبرا گئی، فوراً وہ لا کر کے مکے میں لا کر ماں سے حضرت آمینہ سے یہ کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اب آپ ہی ان کو سنبھالو، کچھ ہو گیا ہمارے گھر میں تو کیا ہوگا۔ لیکن ماں کو اتنا بھروسہ تھا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ جب پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا، ایسی روشنی کہ دور دور کے محلات نظر آئے، یہ کچھ عجیب بچہ ہے، اسے کچھ ہو نہیں سکتا۔ ماں کو پورا بھروسہ تھا۔ اس طرح کی قربانیوں کے ساتھ آپ کا بچپنا گزرا ہے۔ پھر 1-1.5 سال کے ہوئے، جب 7 سال کے ہوئے تو ماں کے ساتھ ایک اور بھی کچھ خادم تھے، انہوں نے مکے سے مدینے کا سفر کیا، چونکہ ننیال جو ہے ہمارے نبی کی جو ماں اور ان کی جو فیملی ہے وہ مدینے میں رہتے تھے، دیکھنے کے لیے گئے، وہاں کچھ وقت گزارا، بڑا پیار ملا، چونکہ چہرہ ایک تو اللہ کے نبی کی خوبصورتی، اور پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو نانا اور ان کے گھر والوں نے بڑا پیار دیا۔ کچھ وقت گزار کر جب واپس آ رہے تھے، راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں اللہ کے نبی نے خود یہ فرمایا ہے، اللہ کے لیے، دین کے لیے جتنی تکالیف، جتنا امتحان سختیوں سے میں گزرا ہوں، دنیا میں کسی کو ان طرح مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ماں کے بعد دادا بڑے پیار سے پال رہے تھے، 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، آپ 10 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے۔ دادا کا جب آخری وقت تھا، عبد المطلب اپنے بیٹے یعنی ہمارے نبی کے چچا ابو طالب کو انہوں نے سمجھایا کہ اس کا خیال کرنا، اس سے محبت کرنا۔ حضرت ابو طالب نے پرورش کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ پھر جب آپ 25 سال کے ہوئے، آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور آپ کے سارے بچے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے آپ کے ہیں، ان میں سے 6 بچے جو ہے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہیں۔ ایک بیٹے جن کا نام ابراہیم ہے، وہ ماریا نام کی آپ کی بیوی سے ہے، ایک بیٹے۔ حضرت خدیجہ سے آپ کو بڑی محبت تھی، جب تک حضرت خدیجہ رہی ہے آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب 40 سال کو پہنچے، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کی باتوں پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہا، اس لیے کہ جو آپ سے جتنا قریب تھا، جو جن کے سامنے 24 گھنٹے آپ کے گزرتے تھے، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کس طرح کا انسان ہے۔ جو جتنا قریب تھا وہ اتنا زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ سلسلہ شروع ہوا، کچھ سال گزرے اور پھر مخالفت شروع ہو گئی۔ مکے والے اللہ کے نبی کو بھی اور جو بھی مسلمان ہوتا ان کو ستانا انہوں نے شروع کیا، اور اللہ کے نبی کو ہر طرف سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی۔ تو جو سہارے کا کام کرتے تھے، جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کی فیملی، سب سے زیادہ سپورٹ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، کچھ سالوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔
پھر بچپن سے جنہوں نے پرورش کی حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی قربانیوں کے ساتھ ہے، قربانیاں آتی ہے، آدمی حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، لیکن اللہ کا یقین، ایمان یہ کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ جن کا دل ٹھیک ہوگا، صحیح ہوگا، وہ کبھی کمزور نہیں پڑیں گے۔ ذرہ کیا تو پرپاٹ چلنے کو صبح چھوڑتا ہے، ماں گئے نہیں نو ون کرے نو، اس کو یہ ہوا بازار کا پوٹی دیکھو گھرا، وہ کیا بولتے واسطو ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کو تکلیف آ رہی ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کسی پر مصیبت آتی ہے لانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، بلیف ہے۔ اور کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اسے دور کرنا بھی اللہ کا کام ہے، کوئی اور ٹال نہیں سکتا ہے۔ چینج صرف اللہ کے لانے سے آئے گا، دوسری چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، بے اثر ہے ساری دنیا۔ دنیا کی کسی چیز کو نہ کسی نے بنایا ہے اور نہ اس چیز پر کسی کا کنٹرول ہے۔ بارش پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، پانی جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی، ساری دنیا والے مل کر ایک قطرہ پانی کا نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کے نازل کرنے سے، اللہ کے بھیجنے سے، بارش کے ذریعے زمین کے اندر سے اللہ انتظام کیا۔ سانس جسے ہم لیتے ہیں ہمیں کنٹرول نہیں ہے، ہم اس کو محفوظ تو کرتے ہیں سلنڈر کے اندر، لیکن اسے ہم بنا نہیں سکتے ہیں۔ جو ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک منٹ کے لیے جس کی ضرورت ہے، اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ ساری دنیا سے آکسیجن اللہ 1 گھنٹے کے لیے ختم کر دے، خالی ہوا اور آکسیجن کو حکم دے دے کہ بند ہو جا، کون بچے گا؟ ساری دنیا ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جو اس طرح قدرت والا ہے، جو کچھ تمہیں چاہیے اس سے مانگو، اس کے اندر کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی وہ دور کر سکتا ہے۔ اسے چھوڑ کر جو خود کمزور ہے، جو مر کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کوئی پیشاب بھی کر لے، ان میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ آ کر اس کو روک سکے، کوئی بھی ہو۔ اللہ کے نبی کے سامنے مدینے کے اندر ایک گاؤں دیہات کا رہنے والا آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ دوڑے اسے روکنے کے لیے، اسے الٹی سیدھے باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ۔ جب وہ ختم ہو گیا اس کا، تو اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کے لیے، دوڑی پھینکنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کو اس کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی، اس کے لیے یہ جگہ ہے۔ مسجد کا کانسیپٹ ہی الگ ہے، دوستوں کے ساتھ مل کر وقت گزارنے کے لیے مسجد نہیں ہے۔ ایک ایک منٹ آپ کو مسجد میں اللہ کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے رہنا ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کا خیال ہے، تو مسجد سے جاؤ۔ آپ کے لیے مسجد میں رکنا ٹکنا ناجائز ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ مسجد میں رہنا ہے، مسجد کا حق ہے، اس کے رائٹس ہیں۔
نہ آپ نماز کی سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، نہ ذکر کی پابندی ہے، ساری مسجد میں صبح پہلے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، نماز کے ٹائم میں غائب۔ ایسے لوگوں کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت ہے؟ بیمار دل ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ ان دلوں کو ٹھیک کرنے کا نام دین ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے باڈی کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، وہ ٹھیک ہوگا، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، سارا جسم ٹھیک رہے گا۔ تم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، اس کے اندر گڑبڑ ہے، باقی تم کچھ بھی کرو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل کہیں اور ہے، آپ کے خیالات کہیں اور ہے، اس نماز میں کیا ملے گا؟ بات ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، آپ موبائل آگے پیچھے کر رہے ہیں، جبکہ جب بیان ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہم سب محتاج ہیں نا، ایک اچھی بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، دل پر اثر کرے، دل جو ہے ماحول سے اثر لے گا۔ چار دلندروں کے ساتھ رہیں گے، وہ دلندر پنا ہمارے اندر بھی آئے گا، دل اسے کھینچ لے گا۔ اس لیے کونوا مع الصادقین ہے، کسی اچھے انسان کے ساتھ جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے، آپ کو غفلت سے دور کرے، کچھ اچھی بات آپ کو بتائے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے یہ۔ آپ خوش ہوتے ہیں کہ IIT میں میرا ایڈمیشن ہو گیا، میں سب سے آگے، سب سے اچھی پوزیشن میں، لیکن آپ کو کسی نیک سمجھدار دین کو سمجھنے والے انسان سے آپ کی دوستی نہیں ہے، کبھی آپ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے ہیں، دنیا میں آپ سب سے بڑے درندر ہیں، کچھ نہیں ملا آپ کو۔ یہ جو پیسہ، یہ جو عہدہ، یہ جو کچھ ہے، سب کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور جب جاؤ گے قبر کے اندر، تمہارے لیے ٹھیک سے دعا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جانے کے بعد تو سب کو دعا کی ضرورت ہے نا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا، بڑے سے بڑا انسان بھی کیا ہے، ایک بار مر گیا، اب اس کے لیے کیا ہے، کوئی دعا کرنے والا چاہیے۔ ایک روز چھوڑ کو کہیں جاتے زیارت کے لیے، تمہیں لے جاتے برگولا لڈا ان کھاتا گیا تو وہاں کیوں جایا جاتا ہے؟ اور ہر ایک جاتا ہے، سب کو بلا کر لے کر جاتے ہیں، چلو زیارت کریں گے، دعا کریں گے، دعا کرنا چاہتا نہیں ہے دلندر کو۔ باپ مر گیا ہے، بیٹے کو دعا کرنا نہیں معلوم ہے، اس سے بڑا دلندر کون ہے؟ سیکھ لیا، 1 لاکھ 2 لاکھ مہینے کا کمانا آیا ہے، روزانہ ہر وقت باپ کو اچھا کھلانا معلوم ہے، لیکن باپ کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، جنازے کی دعا اسے نہیں معلوم ہے، اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا دلندر کون بھی نہیں۔ میرے باپ کا جنازہ ہے، کوئی اور کسی اور کو میں بلا رہا ہوں، آؤ نماز پڑھاؤ۔ میرے گھر سے کوئی مرا ہے، اسے پانی ڈالنے کے واسطے دوسرے کو نہ آنا، یہ تو بڑا دلندر ہے۔ کیوں؟ دل ٹھیک نہیں، کوشش نہیں کی ہے، نماز میں کھڑے ہیں، خیالات کہیں اور ہے، دل ٹھیک نہیں ہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، سارے کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دل کے ریاکشن پر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ کے نماز میں دل بھی ساتھ ہے تو وہ نماز قبول ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا، دل کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ مخلص کا لفظ آتا ہے نا، خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ افطار کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ آپ کو کہے کہ کتنا بڑا، کتنے لوگوں کو کھلایا، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آپ اللہ کے لیے کچھ پیسہ دیتے ہیں، مسجد کی ضرورتوں پہ جب آتی ہے آدمی 100-200 دیتا ہے، روزے داروں کو کھلانے کے لیے 10-20 ہزار خرچ کرے گا،
ایمان کا مزہ نہیں معلوم ہے نا اس کو، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کون. بھائی سارے لوگ آج حالات کیا ہے، ہر آدمی کما رہا ہے، کھا رہا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اسے افطار دینے کی؟ میں خود کہتا ہوں مجھے کسی افطار کی دعوت میں جانے میں خوشی نہیں ہوتی، میں تو پوری کوشش یہ کرتا ہوں کہ نہ جاؤں، کیا ضرورت ہے، میرے گھر میں خود ہے، افطار ہو سحری میں خود کر سکتا ہوں. جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوئی مسلمان ہے، مزدور ہے، جو روز کمانے کر کھانے والا ہے، اسے ایک مہینے کا راشن دو، ایک مہینے کا خرچہ دو کہ بھائی یہ مہینے میں تو کام مت کر، روزہ رکھ. یہ ہے اصل افطار، یہ ہے اصل سحری. ہم نے کانسیپٹ ہی نہیں سمجھا ہے. ہمارے گھر والوں کی ایک دعوت، محلے والوں کی ایک دعوت، بس کھلانا، ہنگامہ کرنا، ساری جاگ کو کھانا پکانا، رات کو ضائع کرنا، کچھ نہیں ملنے والا ہے اس میں. اخلاص ضروری ہے. آپ کے گھر کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے گھر کے حالات آپ کو معلوم ہے، بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ جو ہے پورے گاؤں کو افطار کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کی دعوت آپ کے لیے نقصان دینے والی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہو. آپ کی مسجد میں پورے کام نہیں ہو رہے ہیں، سیلری نہیں دی جا رہی ہے، پیسے نہیں ہیں مسجد میں، آپ شوق سے دعوت دے رہے ہیں. ہمارے محلے کی دعوت ہے. ارے محلے والے مسجد کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ مسجد کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں، آپ منمانی کر رہے ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہیں. کچھ فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. دل کی اصلاح کا نام دین ہے. اپنے خرچے کم کرو، دکھلاوا کم کرو، ریاکاری کم کرو. نام کے لیے، چار لوگوں میں اچھا کہلانے کے لیے. بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں اندر سے اچھے نہیں ہوتے ہیں، باہر سے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، دل سدھرا نہیں لیکن شو آف بہت کرتے ہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا اس طرح شو آف کرنے والوں کو دوزخ کا سب سے اندر کا حصہ، سب سے گہرے آگ کے اندر اسے جانا پڑے گا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں دل بھی ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ شو آف بھی نہیں کرتے، اچھے کام کرتے ہی نہیں، دل بھی بیمار ہے، نہ دل میں ایمان ہے نہ ظاہر میں ایمان والے کام ہیں. وہ تو مجرم ہے، ان کا ایمان والوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے آدمی کو کہ آپ کا دل بھی ٹھیک ہو اور آپ کے اعمال بھی ٹھیک ہوں، دل سے بھی اچھے ہوں، عمل سے بھی اچھے ہوں. ایسے لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے، ایمان والے. ہم سب کو ایمان والا بن کر زندگی گزارنا ہے. اس لیے میں نے کہا شروع میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، یہ جاننے کا نام ایمان ہے. ایمان کو تو بہت بڑا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کرنا ہے تو کیسے، کیا طریقہ ہے، اس کے کرنے کا اللہ کے نبی نے کیا سکھایا ہے، اور یہ چھوڑنا ضروری ہے تو کیسے ہے. اس چیز کا جاننے کا نام ایمان ہے. اللہ سب اب یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے، اور پھر اللہ کی یاد ہے، روزہ ہے، بہت ساری چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو. روزے کی حقیقت کیا ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر اپنے دل کی اصلاح کرے. دل کی اصلاح ہوگی، دل سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی تو باقی کا سارا ٹھیک ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہارے باڈی کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا، وہ ٹھیک ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا. وہ اگر بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا، اور وہ دل ہے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے. رمضان کے مہینے میں ہم نے دل کو صاف کیا، ہر طرح کے غلط چیزوں سے دل جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے. تو سارے گناہوں سے، ساری غلطیوں سے اگر ہم دور ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگ لیے، دل صاف ہو جائے گا. التائب من الذنب
کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے یا رمضان میں ٹھیک طرح سے روزے رکھتا ہے، رمضان ختم ہوتے ہوتے اس کا دل اتنا پاک و صاف ہو جائے گا جتنا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا جس دن ماں کے پیٹ سے تو کتنا پاک و صاف تھا، بچے کا دل کتنا پاک ہوتا ہے، اور یہ آج کا پیدا ہوا بچہ اس طرح اپنے دل کو بنانا ہے تو رمضان کے اندر ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے، ہر غلطی کو دور کرنا ہے، اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے روزوں اور نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو پاک صاف کر دے گا، اور ایسے دل کے ساتھ ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن جب قیامت کا دن ہوگا، فیصلے ہو رہے ہوں گے، خوش نصیب لوگ جنت میں اور بد نصیب گنہگار دوزخ میں جا رہے ہوں گے، ہم سب کے بھی یہی، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، دل ہمارا صاف ہوگا، بیماریوں سے پاک ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ بیمار گندے دل کے ساتھ اسی طرح کے خیالات لے کر مرے تک کا بھی بدلا نہیں، اس کا نیت بدلی نہیں، آدمیہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، آدمیہ میں اپنی بڑائی، میں بڑا، میرے کام اچھے، یہ سب جب دل سے نکال کر ایک اچھی زندگی گزاریں گے تو صاف دل کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ظاہری چیزوں سے زیادہ دل کا زیادہ خیال کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔